یہودیوں کا بندر بننا۔ جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل۔ اس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محرم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے۔ جو نماز میں دخل انداز ہو، عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان ساری قوموں میں دنیاوی کاروبار حرام تھی اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر قلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ میں اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی، یا تو ان کی امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی برہمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے جائیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دے۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ گل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری ان سے منع کرنے والوں کی، اور تیسری خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے۔ باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ عرضی کا ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی۔ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو آنے لگی۔ صبح کے وقت ان سے محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے میں کوئی آدمی آتا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو نہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں میں لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کو رخساروں پر بہتے تھے۔